اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں. حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ چلو ایک دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, ریس لگاتے ہیں. امام کائنات اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے چلو ریس لگاتے ہیں, دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ دوڑ لگاتی ہے, ریس کا مقابلہ کرتی ہے, اور اللہ کے نبی اس ریس کے اندر ہار جاتے ہیں. حضرت عائشہ اس ریس کے اندر جیت جاتی ہے. حضرت عائشہ جیت جاتی ہے اور اللہ کے نبی ہار جاتے ہیں. کیونکہ حضرت عائشہ کی نئی شادی ہوئی تھی. حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی, اتنی زیادہ تندرست نہیں تھی, موٹی نہیں تھی, دبلی پتلی تھی, اور اللہ کے نبی چونکہ تندرست تھے. حضرت عائشہ جتنی دبلی پتلی تھی اتنی تیزی سے بھاگی تو اللہ کے نبی ہار گئے اور حضرت عائشہ اس ریس کے اندر جیت گئی. دیکھیے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا کیسے چاہیے. کچھ دن کے بعد پھر ایک سفر کا اتفاق ہوا. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ چلو آؤ آج پھر ایک دوڑ لگاتے ہیں. عائشہ چلو آج پھر ایک دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ دوڑ لگاتی ہیں, ریس کرتی ہیں, اور اس بار الٹا ہوتا ہے. پہلے حضرت عائشہ جیت گئی تھی اور پیارے نبی ہار گئے تھے. اس بار اللہ کے نبی اللہ کے حبیب جیت جاتے ہیں اور حضرت عائشہ ہار جاتی ہیں. اللہ کے نبی جیت جاتے ہیں اور حضرت عائشہ ہار جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری بیوی یہ اس دن کا بدلہ ہے, پہلے تم نے مجھے ہرایا تھا اور آج میں نے تم کو ہرا دیا ہے. پہلے حضرت عائشہ کیوں جیتی تھی؟ کیونکہ حضرت عائشہ جو تھی وہ دبلی پتلی تھی, اور دوسری ریس میں حضرت عائشہ چونکہ بہت موٹی ہو گئی تھی. اس سے معلوم یہ چلا کہ میرے نبی اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے. اگر میرے نبی کی بیوی دبلی پتلی ہوتی تھی تو وہ صحت مند ہو جاتی تھی میرے پیارے ساتھیوں. اور آج ہماری اور آپ کی محبتوں کا کیا حال ہے؟ لڑکی کی شادی ہوتی ہے 50 کلو کی ہے اور 2 مہینے کے بعد 30 کلو کی رہ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بیچارے صبح کے کپڑے بھی وہ دھو رہی ہے, آپ کے لیے صبح اٹھ کر کے ناشتہ بنا رہی ہے, آپ جا رہے ہیں آپ کے بچوں کو تیار کر رہی ہے, آپ کے کپڑے دھو رہی ہے, آپ کے لیے دوپہر کا کھانا بنا رہی ہے, آپ رات میں آ رہے ہیں وہ آپ کے لیے چولہے پر لگی ہوئی کھانا بنا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں اپنی بیویوں کا خیال رکھا کرو جس طریقے سے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسا کرتے ہیں, بولا کرتے ہیں, مسکرایا کرتے ہیں, کھیلا کرتے ہیں. اگر آپ کی بیوی ہے اور آپ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو کھیل بھی سکتے ہیں, کیونکہ میرے نبی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. آپ اگر اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے. تو میرے پیارے ساتھیوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو گھروں کی اصلاح کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ نیک لڑکی لے کر کے آ جاؤ. والدین اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک لڑکی سے شادی کرو, دیندار لڑکی سے شادی کرو. آج دیندار لڑکی کا پیغام آتا ہے نکاح کے لیے. لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے, لڑکی دیندار عالمہ ہے, لیکن مولانا صاحب کریں گے نہیں. کیوں بھائی کیا بات ہے؟ مولانا صاحب جہیز نہیں ملے گا. کیا نہیں ہوگا؟ جہیز نہیں ملے گا, پلسر نہیں ملے گی, ٹی وی نہیں ملے گی, کولر نہیں ملے گا. آئے مولانا صاحب اسی لیے شادی نہیں کر سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں آئے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں, کیا تم میرے نبی کی وہ حدیث بھول گئے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. آئے لوگوں جب تمہارے پاس نیک لڑکی اور نیک لڑکے کے رشتے آ جائیں, اگر وہ دیندار ہے باخلاق ہے فزوجوہ, اپنے بچے بچیوں کی شادی کر دو, دیر نہ کرو. ان لم تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اور اگر نیک رشتے آنے کے باوجود تم نے شادی نہیں کی, یاد رکھو وہ اس دنیا کے اندر فساد پھیل جائے گا, اس دنیا کے اندر فتنہ پھیل جائے گا. آج یہی تو فساد ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہاں لڑکی کا رشتہ ہونے والا ہے لیکن لڑکا اتنی بھاری بھرکم
ڈیمانڈ کر دیتا ہے کہ لڑکی کا باپ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا دونوں میں شادی نہیں ہوتی ہے۔ لڑکی کی عمر 25 سال کی ہو گئی ہے، 30 سال کی ہو گئی ہے، اور جب لڑکی کی وقت پر شادی نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی اندرونی خواہشات مٹانے کے لیے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جی ہاں، میں نے ایسے کئی کیس دیکھے ہیں، ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ایک مسلمان لڑکی کا آج یہ حال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف جہیز ہے، جہیز ہے۔ آج ہم نے اس جہیز کو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے، آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر کوئی شادی جہیز کی وجہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے اندر یہ فساد بڑھتا جا رہا ہے، آج دنیا کے اندر یہ زنا بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اسی جہیز کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اسی جہیز کی وجہ سے۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر اس جہیز جیسی رسم کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ کوئی شادی ہمارے اور آپ کی یہاں بغیر جہیز کے نہیں ہوتی ہے، کوئی شادی ہمارے اور آپ کی یہاں بغیر جہیز کے نہیں ہوتی ہے۔ تو کوئی شادی ہمارے اور آپ کے سماج میں بغیر جہیز کے نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ دیکھیے حالات کیا ہیں۔ اس جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو خودکشی کر رہی ہیں، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آپ بہت دور مت جائیے، تقریباً 1 مہینہ پہلے اور 25 دن پہلے جو ہوا احمد آباد کے اندر، جو ہوا گجرات کے اندر، ایک لڑکی نے، میں نام نہیں لوں گا اس لڑکی کا، اس نے پانی میں کود کر، ندی میں کود کر جان دے دی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس نے جو کیا غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، لیکن میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، مجھے بتائیے اس لڑکی کو اس کام پر مجبور کرنے والا کون ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس لڑکی کو اس کام پر مجبور کرنے والا ہمارے اور آپ کے سماج کی یہ مہلک رسم، یہ ملعون رسم، یہ جہیز ہے۔ آج جہیز نے اس لڑکی کو مجبور کیا ہے۔ اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو ہر روز جان دے رہی ہیں، اگر وہ پانی میں کود نہیں رہی ہیں تو پھانسی لگا رہی ہیں، آگ میں اپنے آپ کو جلا کر کے راکھ کر رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز جیسی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اس جہیز جیسی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس جہیز جیسی رسم کو ختم کون کر سکتا ہے؟ میرے پیارے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس جہیز جیسی ملعون اور اس رسم کو، اس جہیز جیسی لعنت کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ نوجوان ہے۔ اگر یہ نوجوان وعدہ کر لیں، اگر یہ نوجوان اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، عہد کر لیں، آئے اللہ میں جہیز اپنی شادی کے اندر نہیں لوں گا، میرے پیارے ساتھیوں، کوئی مائی کا لال آپ کو جہیز نہیں دے سکتا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان یہ ٹھان لیں، میں ایسی لڑکی لے کر کے آؤں گا جس سے میں جہیز نہیں لوں گا، میرے پیارے ساتھیوں، تو 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر آہستہ آہستہ یہ جہیز جیسی رسم ہمارے اور آپ کے سماج سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کو ختم کون کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان جن کی عمر 20 سال کی ہے، جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آئے نواڈی کے نوجوانوں، جھارکھنڈ کے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اس جہیز کو ختم کرنا ہے، میں ان بزرگوں سے نہیں کہوں گا، یہ بیچارے 60 سال کے ہو گئے ہیں، 70 سال کے ہو گئے ہیں، یہ بہت کمزور ہیں، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اگر کہوں گا تو اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، آئے میرے نوجوانوں، اگر اس جہیز کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ نوجوان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں طاقت دے دی، اور پھر ہم نے تمہیں کمزور کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے قرآن کی آیت کے اندر جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے۔ معلوم یہ چلا، اگر ہمارے نوجوان یہ اپنے دل
میں ٹھان لیں ہم جہیز نہیں لیں گے، ہم جہیز کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، تو میرے پیارے ساتھیوں یہ رسم آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ نوجوان ہی وہ ہوتے ہیں جو قوم کے اندر سے برائیاں ختم کرتے ہیں، نوجوان ہی وہ ہوتے ہیں جو قوم کو سیدھی راہ پر لے کر کے آتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جلدی سے شادی کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بیوی کو کھلا سکتے ہو، اس کے نان نفقے کا انتظام کر سکتے ہو، اور اس کی جو پرسنل ذمہ داری وہ بھی پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، شادی کر لو، شادی کے اندر دیر نہ کرو۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ نوجوانوں اگر شادی کرنے کی طاقت ہے تو شادی کر لو، دیر نہ کرو۔ آج ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ یہ موبائل میں لگا ہوا ہے، یوٹیوب میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ یہ موبائل پر گندی گندی فلمیں دیکھ کر اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں ہمارے نوجوان سماج کے جو زنا کے اندر ملوث ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف جہیز ہے، کیونکہ ان کو ایسی لڑکی نہیں مل رہی ہے جو جہاں سے اس کو جہیز مل جائے، لہٰذا یہ بھی کنوارا بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، جتنی حفاظت ایک لڑکی کو اپنی نظروں کی کرنا ہے، نوجوانوں تمہیں بھی اتنی حفاظت اپنی نظروں کی کرنا ہے۔ جتنی حفاظت ایک لڑکی کو اپنی عزت اور اپنے ناموس اور اپنی شرمگاہ کی کرنا ہے، میرے نوجوانوں تمہیں بھی اتنی ہی حفاظت اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی عزت و ناموس کی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں قرآن میں یہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آئے نبی عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے۔ میرے نوجوانوں وہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آئے نبی آپ لڑکوں سے بھی کہہ دیں، آپ مردوں سے بھی کہہ دیں، آپ نوجوانوں سے بھی کہہ دیں کہ جب وہ چلے تو وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلے۔ لڑکیوں کو بھی، عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں جھکانا ہے، مردوں کو بھی اپنی نگاہیں جھکانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری شریعت عورتوں کے لیے کہ صاحب انہیں گھونگھٹ کرنا ہے، انہیں نگاہوں کو جھکانا ہے، نہیں، مردوں کو گھونگھٹ تو نہیں کرنا ہے۔ کیا بھائی بہت دغا دے رہا ہے آج مائک کہ سارے قانون صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ نہیں صرف پردہ کرنا ہے، نہیں، مردوں کو بھی پردہ کرنا ہے، لیکن وہ پردہ آنکھوں کا پردہ ہے، اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے۔